نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ایوری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، آمین۔ تو جی آج کا کویسچن ہے، نبی کی موجودگی میں کسی فرشتے کی خصوصی آمد کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کا آنسر ہمیں ملتا ہے سورہ انعام کی آیت 8 میں۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں اس کی ٹرانسلیشن کے ساتھ۔ اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، حالانکہ اگر ہم کوئی فرشتہ اتار دیتے تو سارا کام ہی تمام ہو جاتا، پھر ان کو کوئی مہلت نہ دی جاتی۔ اللہ اکبر۔ یہ دنیا چونکہ انسان کے امتحان کے لیے بنائی گئی ہے، اسی لیے انسان سے مطالبہ یہ ہے کہ وہ اپنی عقل سے کام لے کر اللہ تعالیٰ پر اور اس کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان لائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جب کوئی غیبی حقیقت آنکھوں سے دکھا دی جاتی ہے تو اس کے بعد ایمان لانا معتبر نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص موت کے فرشتے کو دیکھ کر ایمان لائے تو اس کا ایمان قابل قبول نہیں۔ کفار کا مطالبہ یہ تھا کہ اگر کوئی فرشتہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی لے کر آتا ہے تو وہ اس طرح آئے کہ ہم اسے دیکھ سکیں۔ قرآن کریم نے اس کا پہلا جواب تو یہ دیا کہ اگر فرشتے کو انہوں نے آنکھ سے دیکھ لیا تو پھر ان کا ایمان معتبر نہیں ہوگا اور پھر انہیں اتنی مہلت نہیں ملے گی کہ یہ ایمان لا سکیں۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ دنیا کی زندگی ہمارے لیے ایک امتحان کا زمانہ ہے، اور امتحان اس امر کا ہے کہ ہم حقیقت کو دیکھے بغیر عقل اور فکر کے صحیح استعمال سے اس کو پا لیتے ہیں یا نہیں، اور اصل حقیقت پا لینے کے بعد اپنے نفس اور اس کی خواہشات کو قابو میں لا کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں کہ نہیں۔ اور ہماری دنیاوی زندگی جو دراصل مہلت امتحان ہے، اسی وقت تک قائم رہ سکتی ہے جب تک غیب غیب ہے۔ جہاں موت کے فرشتے کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو یہ مہلت ختم ہو جائے گی، کیونکہ مرنے کے بعد اب ساری حقیقت ہمارے سامنے آ جائے گی، اور اس وقت کا ایمان لانا یا توبہ کچھ بھی قابل قبول نہیں۔ لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے مطالبہ کے جواب میں یہ ممکن نہیں ہے کہ تمہارے سامنے فرشتے کو اس کی اصل صورت میں نمایاں کر دیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ابھی تمہارے امتحان کی مدت ختم نہیں کرنا چاہتا۔ بے شک یا رب العالمین بہترین ایمان ایمان بالغیب ہے۔ یا رب العالمین ہم تجھے گواہ بناتے ہیں، تیرے فرشتوں اور تیرے عرش اٹھانے والے فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں، اور آسمانوں اور زمین کی تمام چیزوں کو گواہ بناتے ہیں کہ تو معبود ہے، تو ہی معبود برحق ہے، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے بندے اور رسول ہیں۔ الحمدللہ۔ یا غفور الرحیم ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اور ہماری نادانی کو اور معاملات میں حد سے تجاوز کرنے کو، اور ان گناہوں کو بھی جنہیں تو ہم سے زیادہ جانتا ہے، آمین اللہم آمین۔ اور اب نیکسٹ ایپیسوڈ کا کویسچن، حضرت نوح علیہ السلام کس طبقے کے فرد تھے؟ انشاءاللہ ملتے ہیں اس کی آنسر کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔